قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی ہوں جس نے تمہیں سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنے والا ہے، ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے اوپر اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وہ جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی مکان کی رونق آبادی رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق آبادی قرآن کریم کو یاد کرنے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا، میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا، میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ جو شخص غصہ کو پی جائے
جبکہ اس میں غصہ کے تقاضا کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن